گھر والے سارے سنی ہیں, میں رفع الیدین سے نماز پڑھوں تو مرا کرتے ہیں, ایک ایڈے سنی نے ٹنی لکھو نا 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 نا. سنی کی تو سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے اوپر عمل کرے گا, قرآن پہ عمل کرے گا, یا سنی وہ ہوگا جو اپنے بابوں کی تعلیمات پہ عمل کرے گا؟ اور پھر سنی بھی کون سے؟ ہاں, حنفی دیوبندی سنی, یا حنفی بریلوی سنی, یا وہابی اہل حدیث سنی؟ کیونکہ آج تو وہابی بھی میرے چکر میں آگے کہہ رہے ہیں نا اہل سنت میں یہ گھسے ہوئے رافضی. وہابیوں نے بھی توفیق ہوگی جو سنی کہہ دی اپنے آپ کو. سنی وہ ہوگا جو سنت پہ چلنے والا ہوگا, اہل سنت کے منہج پہ ہوگا. یہ کون سے سنی ہے؟ سنی نہ لکھا کریں حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی یا وہابی سلفی. سنی نہیں, سنی وہ ہوگا جو سنت کے مطابق چلے گا. تو سنت اور رفع الیدین کے ساتھ ہے. نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, تو ایسے میں ان کی نافرمانی تو نہیں ہوگی. اور مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کی نافرمانی کیا ہوگی؟ نافرمانی تو اللہ کی ہوگی اگر آپ رفع الیدین چھوڑیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے ساتھیوں پہ, تو انہیں حکم دیا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ. جب وہ بھڑک اٹھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, تم اس آگ میں کودو. تو وہ کوئی حنفی تو نہیں تھے جو امام کی تقلید کرتے, اور امام کون تھا؟ صحابی. انہوں نے کہا ہم یہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے, ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, اور تو ہمیں آگ میں کودنے کو کہہ رہا ہے, ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. بعد میں واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب یہ شکایت لگائی گی, آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے, یعنی تقلید کر لیتے, قرآن و سنت کے دلائل دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے بزرگان دین کے پیچھے چلتے, علماء سے پوچھ کے چلتے. اور علماء کون؟ صحابی انصاری. کون؟ جسے حضور نے امیر لگایا. حضور کہہ رہے میرے لگائے ہوئے امیر کی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نہیں. نواں مسئلہ نکلا ہے. تو اڑے امام دے شاہ ہی کوئی نہیں, اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے امام تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم میرے اس امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہاں بھولے بن کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی میری ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی تو میں داڑھی رکھ لواں, ابو منع کرتے ہیں تو میں نقاب کیوں کروں, اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تیرے ابے نے جڑا تم رشتہ بھی لاب کے دینا ہے نا وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اللہ کے ساتھ لوگ لگائیں. دوسری طرف تو بچپن سے آپ کو حدیث رٹائی جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اس کے بعد ہمیں کوئی پرچی لکھ کے بیچے کہ میں ابو کی بات مانوں یا رسول اللہ کی بات مانوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے یہ 295C ان ابوں کے اوپر کٹنی چاہیے. انہیں کہیں کہ آپ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں چلا رہے ہیں. اصل گستاخ وہ ہے جو آپ کو رسول اللہ کی نافرمانی کا کہے. جی قرآن میں خواہش نفس کی پیروی کو کہا گیا شرک. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, سورۃ الجاثیہ میں. اور سورہ یاسین میں ہے اہل جہنم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے سیٹنزم پہ چل رہا ہے جو پیورلی شیطان کی عبادت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمام فاسقین کو کافروں کو کہہ رہے تم شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنا ہے. حکم ہی تو اصل میں ماننا ہے. پیغمبر کا بھی جو ہم حکم مانتے ہیں نا وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے مانتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حکم ایک ہی ہستی کا ہے جو قرآن میں ہے کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. پیغمبر تو اس کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. پیغمبر شریعت ساز نہیں ہوتا, شارع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے شریعت کو بیان کرنے والا. تو یہ ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں یہ حدیثیں سنایا کریں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نہیں. تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار, یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا.
جب تخت بلقیس وہ لے آیا تھا ایک درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کوئی فرشتہ تھا یا وقت کا پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا، کوئی بھی تھا، اس کے اینڈ پہ تو ہونا چاہیے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے، سبحان اللہ، چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دے دنیا کی، نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، اس کی بھی تعریف نہیں کی، اپنی تعریف بھی نہیں کی کہ میری نسبت کی وجہ سے اسے یہ ملا، ہاں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میں تو شاہی کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہی حال ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے پاس، سورہ آل عمران میں آئے تو کہا یہ مریم کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ کہنا چاہیے تھا حضور آپ کی مریدنی ہوں اور آپ تو وہ پیر ہیں جن کو اللہ نے میرا پیر بنایا ہے، خالو بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے، یار اس سے کوئی بہتر موقع تھا کہ سیدہ مریم کہتی کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سارا آپ کا فیض ہے۔ ان کا ھذا من فضل ربی، ہائے ہائے ہائے، یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا نے بھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ تو میرے بغیر ڈائریکٹ ہو گئی ہیں اللہ نال، ہائے ہائے ہائے، نا نا نا۔ حضرت زکریا کے بارے میں پھر قرآن میں آیا کہ یہ بات حضرت زکریا کو کلک کر گئی کہ میری شاگردنی، میری مریدنی اللہ تعالیٰ سے بے موسمی پھل پا رہی ہے، اپنے حجرے کے اندر کوئی درخت بھی نہیں اگا ہوا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ وہاں ہے کہ وہیں پھر زکریا محراب میں چلے گئے کہ یا اللہ میں بھی تو ہوں، اور سورہ مریم میں تو آیا میرا سر جو ہے وہ سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، مجھے اولاد یعقوب کا، بنی اسرائیل کا وارث چاہیے، جو ٹیمپل آف سلیمان میں اس ہیکل سلیمانی کی خانقاہ میں جو توحید کے لیے بنائی گئی ہے، زکریا کے بعد اس مشن کو آگے توحید کے لے کے چلے، اور میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یحییٰ علیہ السلام، تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی تعلیمات، یا ہم یہ ادھر ہی یعنی پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میں تو ویسے اس حق میں بھی نہیں ہوئی، جو آپ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا ماں کی دعا سے ڈر جائیں، میں ماؤں کی دعاؤں کا منکر نہیں ہوں، لیکن سرکار ہمیں تو اللہ کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا، توحید تو یہ ہونی چاہیے۔ کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ کیا انبیاء کا یہ طریقہ ہے؟ اور یار حضور کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، مسند احمد کی حدیث، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، حالانکہ اس صحابی نے کوئی شرک نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ صحابی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں، یار جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے بت پرستی کو چھوڑ کے، وہ اس نبی کو کیسے معبود مان سکتا تھا؟ صرف یہ کہا کہ اللہ کے بعد آپ کی مرضی کی، بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ اس سے لوگ رزلٹ نکالیں گے، اور نکال لیا۔ آج بسوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث۔ حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ جو اکیلا اللہ چاہے، اللہ اکبر۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی عطا سے، آپ کا علم محدود مانتے ہوئے، اللہ کا غیر محدود مانتے ہوئے، اللہ کو مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کا عطائی مانتے ہوئے، اللہ کا ذاتی مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے ہو، نا اس ٹائم میں کہانیاں نہیں سنونیاں۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ گاڈ اورینٹڈ، کوئی ضرورت نہیں گاڑی پہ لکھوانے کی ماں کی دعا سے، اور ایت بالکل ہی رہن دو، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہاں یا بھاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ایت شاہی کوئی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہ لکھوائیں گاڑی کے پیچھے کہ ماں کی دعا سے، آپ نے لکھوانا ہے تو لکھوائیں ھذا من فضل ربی، آپ نے لکھوانا ہے تو لکھیں ما شاء اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے سلوگنز ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں، جو سورۃ الکہف میں یہ سارے سلوگنز آئے ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ نے کبھی بھی نہیں یہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ حضور کو کہا جا رہا ہے
नबी अलैहि सलाम इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे, वही नाजिल नहीं हुई थी। फिर सूरह कहफ के अंदर ही आया कि वो जब बाग वाला बाग में दाखिल हुआ तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना भूल गया, वो तबाह हो गया। तो अल्लाह ताला ने उसकी फिर गलती हाईलाइट की। जब उसे मोमिन आके कहता है तुझे तो चाहिए था तू ये कहता। और सूरतुल कहफ का आगाज ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। सुबहान अल्लाह भी सूरतुल कहफ में आई हुई है। सूरह कहफ वो सूरत है जिसमें हमारे चारों बेसिक जो स्लोगन्स है ना, जो हम मुख्तलिफ मौके पे बोलते हैं, जो मुसलमानों की ट्रेडिशन है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये चारों स्लोगन्स आए हुए हैं। तो हमारी तो तालीमात ये है, हमारी तालीम में कहा है कि या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। हाँ, नो 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 नो, हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ज़ालिका फضलुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए। सूरह आल इमरान में नहीं अल्लाह ताला फरमा रहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को हुक्म देकर, नबूवत देकर भेजें और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरे बंदे बन जाओ। वो तो कहेगा कूनू रब्बानीयीन, लोगों अल्लाह के बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला हमारे नबी भी अपनी नहीं कभी कह सकता, तो बाकी तो शय ही कोई नहीं। इसका मतलब ये बाकी सारे जाहिल और गुमराह हैं। नबियों को चूंकि अल्लाह का तारुफ होता है इसलिए उन्हें पता होता है कि हमने कभी भी रिस्क नहीं लेना, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना ईसा इब्ने मरियम कभी और महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, सूरह अन-निसा। और फिर अल्लाह ताला ने इसको यहां पे खत्म नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया अगर कोई पैगंबर या कोई मुकर्रब फरिश्ता ये और महसूस करे कि वो अल्लाह का बंदा है, क़यामत के दिन हम जमा कर लेंगे और नाफरमानों को आग में झोंकेंगे, अजाब देंगे। हालांकि इन्होंने नहीं करना था। मुझे बताएं इनके होते हुए तो बाबे के ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। ईसा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। लेकिन ये किताबों का पैगंबर है, ये किताबों का खुदा है। मुझे बताएं हर आने वाला दिन आपके ऊपर ये हकीकत खोलेगा कि ये जो मैंने जुमला बोला है ना कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और, ये बिल्कुल सही बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह।